بتاؤ. تو آپ مطلب 10 سال دعا کرتے رہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ میں اب شفا بانٹوں، تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں. میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ نے شفا نازل کی. میں نے پڑھا تھا کہیں، جی سرکار دو عالم کی حدیث کے طور پہ کہیں پڑھا تھا بچپن میں کہ ہر مرض کی شفا نازل کی گئی ہے. تو میں وہ اللہ کریم سے بات کرتا تھا کہ آپ نے ہر چیز کی شفا نازل کی ہے تو مجھے بتا دیں، میں اسے مفت بانٹ دوں گا یا میرے اپنے مریضوں میں کام لے آؤں گا. جی. تو پھر بابا جی نے آپ کو کہا کہ آج کے بعد آپ ڈاکٹر ہیں تو جو کہیں گے ہو جایا کرے گا. نہیں ہو جایا کرے گا نہیں، یہ لفظ آپ ایڈ کر رہے ہیں. جی آپ وہ نے ضرور انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ کہا کہ جو کہے گا ہو جائے گا، ایسا نہیں، یہ نہیں کہا. وہ انہوں نے کہا کہ آئے تھے تو مریض تھے، جا رہے ہو تو ہر ایک کو کہتے تھے، جو بھی سائل آتے تھے، آئے تھے تو مریض تھے، جا رہے ہو تو ڈاکٹر ہو. تو اسی پیغام شفا کو خود بانٹتے رہو، آگے بتاتے جاؤ. تم بھی کہہ دو گے تو ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، آگے بتاتے جاؤ. پاگل قرآن شفا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن من جانب اللہ ہے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے. وہ ایک دم سے میں ٹھٹکا کہ اچھا وہ جو ہر مرض کی شفا نازل کی گئی ہے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب وہ قرآن کے میننگ ہمارے سامنے ایک کتاب کے تھے اس وقت تک، سورہ رحمان اس میں سے ایک سورہ ہے، لیکن پھر سمجھ آئی کہ ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. ان ساری چیزوں میں کامن چیز کیا ہے؟ احساس، درد. وہ آگے سے آگے معنی بنتے گئے، لیکن بتانا شروع ہو گیا وہ میسج میں. وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ نے نا ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ یہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ جو بات ہے یہ میرے لیے ٹیسٹ تھا کہ جو کہنا ہے. ہاں نہیں، وہ مجھے کہتے تھے کہ تم کہہ دیا کرو کہ جاؤ آج سے ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اب میں ڈاکٹر تھا، مجھے پہلے دن تو پتا ہوتا تھا کہ یہ کینسر ہے. ٹھیک ہے. میں یہ تو پیٹتا تھا ان کے ساتھ، یار آپ 7 دن یہ سن لیں، یا یہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، یا ایس ایل ای ہے، یا نیفرائٹس ہے اس کا، یا رینل فیلئر ہے، یا جو بھی ٹرمینل سیکنس ہے، یا ڈیڈلی ڈیزیز ہے، یا انکیوریبل ڈیزیز ہے ایز فار ایز میڈیسن از کنسرن. تو وہ میں یہ تو کہتا تھا کہ آپ سنیں اس کو 7 دن، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ ایک فقیری انداز میں، یا بابا جی ایک موج میں کہتے ہوتے تھے کئی بار کچھ لوگوں کو، جاؤ کاکا بابا آج سے ٹھیک ہو، یہ کاکی کہہ دیا ہے نا، جا آج سے خیر ہے. ٹھیک. وہ مجھے چند دن بعد انہوں نے 1-2 بار میرے سامنے کہا کسی کو، اور وہ عجیب سی مشکل سی سچویشن تھی کسی کی، اور واقعی وہ ڈرامیٹک اس میں چینجز آنی شروع ہو گئے. اب انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ تم بھی کہہ دیا کرو. بھائی آپ کہہ ہی دیا کرو. میں یہ لوگوں کو اتنی لمبی لمبی کہانی ابھی بھی سناتا ہوں، یا آنکھیں بند کریں، 3 دل صاف کریں، سب کو معاف کریں. میں ابھی آ جائیں تو مینوں چنگا کٹن، تو یار تو اجے تک پرائمری جماعت سبق نہیں لگے ہیں، تو کہہ دیا کرو. اب وہ میرا ٹیسٹ اس سینس میں یہ تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ تم بھی کہہ دیا کرو. ٹھیک ہے. میں بابا جی کی کاپی کر رہا ہوں، یا میں کہتا کہ بابا جی نے خود ہی مجھے حکم تو انہوں نے نہیں دیا، ان کے کہنے کا سٹائل یہ تھا اس وقت، حکم کے طور پہ انہوں نے ویسے کہا کہ یار آپ بھی کہو گے تو برابر، میرا تمہارا کہا برابر ہے، اور تم بھی کہہ دیا کرو تو یہی ہوگا. ٹھیک. تو میں نے اس کا میننگ یہی لیا کہ سورہ رحمان کا میں کہوں گا وہی ریزلٹس آ جائیں گے، کیونکہ ہیرا منڈی کی کنجری بھی یہ میسج دیتی تھی تو وہی ریزلٹ آتا تھا. میں اس پہ نظر رکھتا تھا. میں یہ بھی سوچتا تھا کہ جب وہ ناچتی تھی اور بابا کہتے تھے اس کے پاؤں کو دیکھو شفا ہو جائے گی، اس جگہ پہ اس ماحول میں، تو شفا تو تب بھی ہوتی تھی. یہ کوئی زبان اور ہے، یہ بول کوئی اور رہا ہے، اس میں نہ اس کاکی کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے. تو میں یہ دھیان کروں، یہ لاکھ کہہ رہے ہیں کہ یار تم بھی کہو گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن میرے کہنے سے نہیں ہو رہا، یہ کسی اور کے کہنے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
اس میں جب کئی ریزلٹس آتے, جس طرح اب بکاکی آج یہ کہانی سنائی جا رہی تھی, میں تو نہیں کبھی یہ باتیں کی, مجھے یاد بھی نہیں ہے, کہیں کہا ہوگا, پتہ نہیں وہ پریشان ہوگی, روتے اس کا فون آیا ہوگا, تھی ڈفرینٹ, مجھے آج تک یاد ہے اس کا وہ سٹائل, اس کی وہ ادا, آنکھیں نہ اٹھانی اپنے باپ کے حکم پہ, صاحب شریعت عالمہ, لیکن اپنے اس سسر سے وہ مجبور, یا ان کی لان تان سے, یا جو بھی اس کا مسئلہ تھا, اس نے روتے ہوئے فون کیا ہوگا. میں اسے کہہ دیا کہ مجھے نہیں یاد, وہ کہہ رہی ہے آپ نے کہا کہ چائے بنا کے دو انہیں, اور اس میں 21 بار چمچ گھماؤ کہ آئی لو یو آئی لو یو, اور پیار سے کہو انہیں, اور وہ پیار سے پیش کرو انہیں. ٹھیک ہے, میں نے نہیں بعد میں کبھی اس سے پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, یا جب وہ دوسرا کینسر اس کا ہوا یوٹرس کا, تو اس وقت اس کی بلیڈنگ نہیں بند ہو رہی تھی, تو میں کہہ دیا کہ تو 3 دن, اب یہ تھوڑا کہ ہر بندہ یہ فلودہ کھانا شروع کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, جو ایسا ہونے کو فلودے کا راز کر دیتا ہے ہو جائے. ٹھیک ہے, میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. وہ رو کے مجھے فون کر رہی ہے, سورہ رحمان بھی سن رہی ہے, فیملی پوری پریشرائز کر رہی ہے اس کو, ڈاکٹروں نے اس کو الٹا ڈرا دیا کہ آپریشن کرا کے بھی 3 مہینے تم نے زندہ رہنا ہے یا 4 مہینے, لیکن تکلیف کم ہوگی, تو ویسے تم نے 3 مہینے میں مرنا ہی مرنا ہے. اس کا اپنا ڈیسیژن ہے, اپنی سوچ ہے, کہ میں نے نہیں ننگا ہونا کسی کے اوپر. جی تو عقل چیک کری جا رہے ہو ساڈے. اچھا ادھر کو آ جانا, ادھر کو کیوں, تم لوگوں کی میرے خیال آپس میں بھی کیفیت بیٹا بچتی ہے, ایک دوسرے کو ابزارب, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں, اور تم لوگوں کے تو ویسے اپنے اپنے ذکر جاری ہیں, تو میں خیال تو آپ بھی ایک دوسرے کو شاید پڑھ دے. میں جو کر سکنا میں تو دعا ہی کر سکنا, یا جو بھی آپ لوگ جو جیسے کہتے ہو جہاں بیٹھنے ہو کہتے ہو بیٹھ جاؤ, لیکن میرا خیال ہے شاید آپس میں بھی آپ لوگوں کی بڑھتی ہوگی کیفیت, آئی ڈونٹ نو. خیر, وہ میرا ٹیسٹ یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو بابے کے ایکول سمجھنا شروع کر دیتا. تھیوری میں اپنی میں بھی اس لیول پہ آ جاتا کہ میرے کہنے پہ بھی ایسے ہوتا ہے. یہ خیال بھی گزر گیا تو میں مارا گیا. مجھے یہ یاد رہا کہ صاحب کمال میں نہیں ہوں, صاحب جمال یا صاحب جلال میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بابا کے جانے کے بعد بادشاہ صاحب جیسا دوست ملا, انہوں نے بہت ٹیسٹی ہے, وہ یہی کہتے رہے کہ یار تو اپنی گل کریا کر. بابے نے کدی اپنے کسی بابے کا ذکر کیتا سی؟ تینوں کہہ رہے ہیں میں, یہ بھی کسی نے پوچھا ہوتا کہ یہ وہ کیوں کہتے ہیں تیری تنخواہ جو پیسے کٹے جان گے, تو یہ مطلب ان سے پوچھا کرے, میرے سے نہ پوچھا کرے. ان کے کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ پیسے تیری تنخواہ جو کٹے جان گے. میری تنخواہ ہے کی دعا کروانے والے آگے. جب بابا جی کا ذکر کرتا ہوں للہ پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد میرے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. پھر اور سے اور ونڈو شاپنگ کرتے پھرتے ہیں. جب تک میرے پاس آتے ہیں تو پھٹڑ ہو گئے ہوتے ہیں. ہوتے وہی اونچی اڑانوں والے کبوتر ہی ہیں, لیکن گدھوں نے ان کے پر نوچ لیے ہوتے ہیں, یا دوسری ٹیریٹری کے شاہینوں نے, یا اقبالوں نے, یا اکابوں نے بھی ڈھونگے مارے ہوتے ہیں. ماما تو ادھر لینڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ راہ دکھاتا کیوں ہے یہ تو نے, دوئی میں کیوں ڈالتا ہے ان کو, ایک تو ایک بابا جی تے ہور اینے بابیاں دے نال ہونا ہے. گل تو ایک دی ہے, بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ہوں ہی غلط تو کیا کروں.
اشفاق صاحب کا تو ظرف تھا، انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں شاید ہاتھ جوڑنے پہ بھی نہیں تیار، یا جڑتے نہیں میرے سے، لیکن آگے جانے پہ بھی نہیں تیار، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ظرف نہیں ہے۔ جی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ